الحمدللہ الشاکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الحبیب الامین ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، آج ہم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت حاضری کو قبول فرمائے، سب تمام صحابہ کرام، اہل بیت، بزرگان دین، اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا ان کی فضیلت کے حوالے سے، اور میرا مقصد یہ ہوگا کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانیں، پہچانیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی ان کے حوالے سے کچھ آگاہی عطا کریں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن ایک مرتبہ جب چھوٹے تھے، کھیلنے گئے، واپس آئے، اپنے والد گرامی کو شکایت لگائی کہ ابا حضور، آپ حسین نے مجھے نوکر بیٹا کہہ دیا، اور وہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ابا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ڈانٹیں گے کیونکہ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا کہا؟ کہتے کہ ہم کھیل رہے تھے تو مجھے وہ کہتے کہ تم تو ہمارے نوکر کے بیٹے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ سے کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے؟ لگے کہ انہوں نے مجھے نوکر کا بیٹا کہا کہ تم تو ہمارے نوکر کے صاحبزادے ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے فوراً ارشاد فرمایا کہ بیٹے جلدی سے جاؤ، کاغذ پین سے لے کر جاؤ، اور یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا لو کہ میں ان کا نوکر ہوں۔ اگر وہ یہ لکھ کے دے دیں تو میرے مرنے کے بعد یہی پرچی میری قبر میں رکھ دینا، یہ تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ امام حسین مجھے اپنا نوکر تسلیم کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اب یہی عمر ہے۔ دریا نیل کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے مصر میں ایک گورنر بنا کر بھیجا۔ گورنر جب وہاں پہنچے، پانی کی قلت محسوس ہوئی تو لوگوں سے پوچھا کہ پانی کی کیا سورسز ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ دریائے نیل پانی دیتا ہے، مگر ہر سال وہاں پر ایک دلہن بنا کر بھیंٹ چڑھانی پڑتی ہے۔ تو اس گورنر نے یہ کہا کہ میں پہلے اپنے امیر المؤمنین سے پوچھوں گا کیونکہ یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے لیٹر لکھا، جواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک لیٹر جواب میں دیا اور فرمایا کہ اس خط کے اندر ایک دوسرا خط ہے جو میں نے دریائے نیل کے نام لکھا ہے، یہ خط دریائے نیل کے سپرد کر دو اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جب وہ خط ڈالنے کے لیے جانے لگے تو گورنر نے کھول کر پڑھا کہ خط میں لکھا کیا ہے، تو خط میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو رب کی مرضی سے ہوتا ہے تو رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا کہ تو جاری ہو جا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ خط لے کر ایک شخص دریا نیل کے بیچوں بیچ گیا، خط وہاں زمین میں رکھا اور بمشکل کنارے تک پہنچا کہ دریائے نیل اپنی آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو دریا بہا وہ پہلے کی بنسبت کئی گنا زیادہ اور کناروں تک، اور آج تک نیل کے بارے میں یہ خبر کہ وہ رک گیا۔ سیدنا عمر فاروق کہ جو کہ حکم دیتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز آپ کا حکم قبول کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے واقعہ دلچسپ کہ آج مرتبہ نئے کاروبار کے ایک لڑکے کہ کسی کر خبر دی ہے، میں پتہ کہ مسلمان کی تعداد ہے، کی تعداد دن رہی۔ سیدنا عمر فاروق کھڑے اسلام آئے تھے اور کھڑتے ہوئے کہتے اب نہیں ہونے دو۔ پھر بعد جب چلے اور وہاں گیا ہوا کہ باپ کے ہیں کو ہی فرشتہ ہو گئے، اور تلوار ہاتھ میں ہی ہے، ارادہ خطرناک ہے، مگر چہرہ دیکھ کر وہیں پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس یہاں ایک جملہ بارہ دہرانا چاہوں، یہ عمر تھے جن کا 40واں نہیں ہونے دوں گا، اس وقت وہ جب انہوں نے کہ 40واں نہیں دوں گا، اور پھر جب حالت ایمان میں آئے تو خود 40ویں مسلمان بن گئے۔ اب یہاں ایک اور 40واں بھی ہے جو ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم 40واں کرتے ہیں کیونکہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 40واں نہیں ہونے، وہ یقین حالت کفر میں ہوتے ہیں، کیونکہ سیدنا فاروق نے بھی یہ جملہ کفر تھا۔ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔
تو کہنے لگی پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو لہٰذا پھر پہلی مرتبہ مسلمانوں نے عمر کی قیادت جا کر حرم شریف میں پہلی بار جماعت ادا کی، تو یہ فوقیت بھی سید فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب پیارے آقا نے ویژن کیا تو اپنے گھر کا آدھا مال پیش کرا، جبکہ اس زمانے میں کوئی اتنی زیادہ عمارت نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ مال و دولت اور معیشت کی مستحکمی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال جنگ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جہاد کے لیے پیش کر دیا۔ یہ کا بہت ایثار ہے۔ امور سلطنت نے ایسے چلائے کہ آج عمر لا کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ آپ نے کئی ایسے کارنامے سر انجام دیے، کئی ایسے کام سر انجام دیے جو آج تک لوگ فالو کرتے ہیں۔ دفتری نظام پہلی مرتبہ آپ نے بنایا، آپ نے کئی ایسے کام کیے جو کہ امور سلطنت میں آج بھی لوگ فالو کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کی تائید کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا 850 سال تک حکمرانوں کو پہلے پڑھایا جاتا، پھر حکمرانی ان کی تسلیم کی جاتی تھی۔ یہ آپ ہی کی فضیلت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور سلطنت چلانے کے لیے راتوں کو گشت کیا، لوگوں کے حالات معلوم کیے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے جھانک کر دیکھا تو ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، مگر ماں کہہ رہی ہے کہ کھانا تیار ہونے میں ٹائم ہے۔ آپ نے پوچھا تو وہ بڑھیا جو کہ آپ کو جانتی نہیں تھی، اس نے کہا کہ کھانا تو نہیں ہے، میں نے ہنڈیا پر پانی چڑھا دیا ہے، ابل رہا ہے، بچے اسی آسرے میں سو جائیں گے اور ہماری رات گزر جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق فوراً بیت المال گئے، ضرورت کا سامان بوری میں ڈالا، کندھے پر لوڈ کیا، تو نوکر نے یہ کہا غلام نے کہ آپ کا یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ جب وہاں نہیں اٹھا سکتا تو آج بھی مجھے ہی اٹھانے دے۔ آپ وہ سامان لے کر گئے، خود آپ نے مدد کی، کھانا پکوایا، بچوں کو کھلایا، تب آپ کو سکون ملا۔ ایسے حکمران تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ کسی کو حکمرانی پر نامزد کرتے، کسی علاقے کا گورنر بناتے، تو آپ پہلے ان سے یہ طے کر لیتے کہ تم نہ تو موٹے کپڑے پہنو گے، نہ باریک کپڑے پہنو گے، کیونکہ باریک کپڑے جو ہے وہ تکبر کی علامت تھی، اور ساتھ ہی عیاشیاں کرنے سے اور شاہ خرچیاں اور فضول خرچی کرنے سے آپ روک کر پھر اس کے بعد حکمران نامزد کیا کرتے تھے۔ میرے پیر مرشد امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اپنی تقاریر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امور سلطنت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 93 میں ان کے پاس پڑھ رہا تھا تو آپ واقعات بیان کہتے ہیں اور آپ کا مطالعہ کر کے یہ بھی خود سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطالعہ ہے کہ تو سید فاروق جو ہیں ان کے بارے میں پھر میں جانتا ہوں۔ تو اتنی بڑی بات آپ نے یوں ہی نہیں کہی، آپ ان کی تقریریں سنیں تاکہ آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نور ملیں گی۔ ایک دفعہ ایک آدمی جو کسی یہودی سے بڑا مسلمان تھا فیصلہ لے کر آقا کی خدمت میں ہوئے، اس یہودی کے حق فیصلہ دیا، وہ حق پر تھا، وہ مان فیصلہ لے کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا اور پھر حق میں آیا مان کے خلاف، پھر بعد وہی مان جو کہ ایک منافق وہ سید فاروق کی خدمت میں ہوا، اس کے دل میں یہ تھا کہ سید فاروق کبھی بھی یہودی کا فیصلہ نہیں دیں گے۔ وہاں گئے، فیصلہ ہوا تو یہودی نے جد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اے عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ میرے حق میں پیارے آقا بھی فیصلہ کر چکے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق اندر گئے، واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور ارشاد فرمایا جو پیارے آقا کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں جب اوائل اسلام میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت مکہ المکرمہ میں 18 لوگ ایسے تھے جو کہ پڑھے لکھے تھے، جو لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ان میں سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی بھی آتا ہے۔ آپ نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی اور آدھی دنیا پر ایسی حکمرانی کی کہ اگر آپ فرماتے تھے کہ نہر کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو ایسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آج ہمیں چاہیے، اگر ایسے حکمران ہمیں مل جائیں تو یقیناً مسلمان اسلام دوبارہ عروج پر آ جائے گا۔
آپ نے اپنے دور میں تراویح کا اہتمام کروایا، جب لوگ جماعت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے نعم ہذہ البدعہ کہ یہ اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ ہے، اس کو رائج کیا جائے۔ تو تراویح کی صورت میں قرآن سنانے کا رواج بھی آپ ہی کے دور حکومت میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ حرم شریف میں نماز ادا کی، آپ کے ہوتے پہلی مرتبہ تراویح ادا کی گئی۔ آپ کا اللہ 8.5 سال تک باقاعدہ عمرانوں کے لیے نصاب کا حصہ بن گیا۔ آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت بھی حاصل تھی۔ آپ دوسرے نمبر پر خلیفۃ المؤمنین بنے۔ آپ کو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کی فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو فضائل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے آگے بیان کرنے اور لوگوں کو اس پر قائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ٹولے سے بھی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو دینی خدمت سمجھتے ہوئے آگے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔